سر امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں آخر پہ خطرناک والی کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں اور ان کا جو ویژن ہے وہ آف کورس ایک بینکر کا ہے، اور ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم نے سارے بینکرز اور جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس کو لے کر آئے گئے، اور پھر آف کورس وہ آئی ایم ایف کے ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس کو نہیں سمجھتے، یعنی پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ دین ٹرک اینڈ ٹیکنیکس ہیں۔ اچھا اب اس کے اوپر جو ہے وہ نیو آئی ایم ایف پروگرام سیکیورڈ 7 بلین، اچھا 37 منتھ کے اندر یہ پروگرام نے جانا ہے، میکرو اکنامک سٹیبلٹی چاہیے جیسے آپ نے کہا، اور سپورٹ سٹرکچر ریفارم چاہیے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ 2029 تک اگر یہ ہماری بات مانتے رہیں صحیح طریقے سے سیدھے طریقے سے، دین اکانومی کو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں 4.5 تک جی ڈی پی کو۔ اچھا اس طرح ہونے والا اس لیے نہیں ہے کیونکہ درمیان میں یہ ادھر ادھر کی ٹانگ اور بھی اڑا رہے ہیں، کمرشل بینک سے بھی پیسہ لے رہے ہیں اور بات پوری بتا بھی نہیں رہے، اور جو آپ کے اوپر حکومتی بوجھ ہے، حکومتی خرچہ ہے، پروونشنل خرچہ ہے، پنجاب پر خرچہ ہے، پنجاب پہ خرچہ کرتے ہیں، کے پی کے کو نہیں دیتے، چنانچہ یہ جو سارے خرچ کر رہے ہیں اور حکومتی اخراجات بڑھا رہے ہیں، یہ سارے معاملات الگ ہیں۔ اچھا اب جو سر اس کا ریبٹل یہ بن رہا ہے کہ ریلائنگ آن دا ایکسٹرنل فنڈنگ، یہ جو فنڈنگز آئی ہے، اگر یہ اسی طرح کرتے رہے جو یہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے یہ پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا آپ ہی کے ساتھ کہ یہ پھر $2 بلین کے لیے جائیں گے، اور ایسا ہی ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے یہ گئے میں اور اچھے خاصے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے، کروڑوں ملینز میں ہوگا ڈالر میں، وہ خرچ کر کے صرف $2 بلین مزید جو ہے وہ یہ کلیمنٹی کے نام پر لینے گئے ہیں۔ اچھا یہ $2 بلین اور بھی لینا ہے انہوں نے دہشت گردی کے نام پر، کل ملا کے $12 بلین تک چلے جائیں گے۔ اب یہ کب تک چلتا ہے؟ اس کے بعد جو فائنڈنگز آئی ہیں نا سر وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل فنڈنگ انڈیکیٹس انڈرلائنگ ویکنس، کنٹینیوس بورنگ وداؤٹ ایڈریسنگ اسٹرکچرل ایشو، جو آپ کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے، وداؤٹ اسٹرکچرل ایشوز کین لیڈ ٹو ڈیٹ ٹریپ۔ یعنی میرا آج کا فوکس یہ ہے کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں وہی، یعنی اگر یہ صحیح طریقے سے صحیح گورنمنٹ اور صحیح لوگوں کو نہ لائے تو we will definitely come up یعنی we will be in the debt trap because of underlying weakness indicator by reliance on the external funding, debt level, debt servicing, short term focus, risk of debt trap, structural issue، اور یہ سارے کیونکہ ٹیکس ریفارم ہم نے کیے نہیں، انرجی سیکٹر ریفارمز ہم نے کیے نہیں، بلڈنگ سسٹینیبل اکانومی ہم نے کی نہیں، انہینسنگ ٹیکس ریونیو ہم نے کیا نہیں، انویسٹنگ ان ہیومن کیپٹل ہمارا سبجیکٹ نہیں، انکریجنگ پرائیویٹ سیکٹر گروتھ ہمارا سبجیکٹ نہیں، اور ڈائیورسifying ایکسپورٹس ہمارا سبجیکٹ نہیں۔ آپ سر ہمارے جو سبجیکٹس ہیں very soon we will be in the debt trap sir۔ دیکھیں وی آر آلریڈی ان دا ڈیٹ ٹریپ، اور ڈیٹ ٹریپ کی وجہ سے ہی تو یہ آئی ایم ایف پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہم نے تقریباً $125 ارب کو ری فائنینس کرنا ہے، نئی فائنینسنگ یا ری فائنینسنگ دونوں چیزیں 125، اس کو کرنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، اور اس ٹریپ سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو آئی ایم ایف ایک آپ کو بریدنگ روم دیتا ہے 2-3 سال کا، کہ آپ یہ باقی کام جو ابھی آپ نے کیے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کورس میں نہیں ہے، تو ان کو آپ کو اپنا کورس بنانا پڑے گا۔ آپ کو بجلی کا نظام جو ہے اس کو یہ منسٹری آف پاور سے آزاد کرنا پڑے گا، ایک بالکل فری پاور مارکیٹ بنانی پڑے گی، اور آپ کو سولرائزیشن اور ڈومیسٹک جو سورسز ہیں اس کی طرف دیکھیں نا، اگر آپ کو 3 سینٹ میں بجلی سولر دے سکتا ہے تو آپ نے 19 سینٹ میں کیوں لینی ہے یہ پاور پروجیکٹ سے؟ پوچھے تو صحیح نا کہ یہ کس نے یہ کیا تھا اور وہ کیوں ابھی تک ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جتنے بھی پوائنٹس ڈاکٹر صاحب نے ابھی لسٹ کیے ہیں بڑے کمپریہنسو ریفارمز چاہیے، یہ ایک بائی وشنگ نہیں ہو سکتا۔ اور جو میں نے اورنگزیب صاحب کی اسپیچ سنی ہے اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ منسٹری آف فائنینس کا جو ریمٹ ہے وہ صرف اور صرف آئی ایم ایف پروگرام کو کرنا ہے، اور اس کے انڈیکیٹرز جو ہیں اس کو کرنا ہے، اس کے بعد ریفارمز کسی اور نے کرنی ہے۔
اور وہ ریفارم پروگرام کہیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ ریفارم کا جو پورا ہونا چاہیے وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ چل رہا ہے کہ جس کسی کو خواب آیا کہ ڈاکٹر عشرت کی ریفارمز کر دو تو وہ کر دے گا, کسی کو خیال آیا کہ ڈاکٹر ندیم کی ریفارمز کر دو تو وہ والا کر دے گا, کوئی کہے گا ڈاکٹر سلمان کی ریفارمز ہیں وہ کر دیں, کوئی کہے گا ڈاکٹر حسنین نے یہ کہا تھا وہ کر دیں. تو اس طرح سے یہ ریفارمز نہیں ہو سکتی.